نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما
رب زدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تصریحات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا و دستگیر، گن بخش، گن شکر کتب ابدال کرنے کرنے والا بھی ہے. اللہ کی بے حد و بے حساب انگنت لاتعداد تعریفات کے بعد ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، سمندروں کے پانیوں سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، شافع نسل، ساقی کوثر، سید ولد آدم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا جمعہ کی عبادت کے لیے حاضر ہونا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس خطبہ جمعہ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان زبان کا غلط استعمال کرنا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی خالصتاً قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، زبان کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے. اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو، پرکھنا ہو، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہو کہ وہ کیسا ہے، تو اس کی زبان کو دیکھا جاتا ہے. جب وہ بولتا ہے، منہ کھولتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے وہ بولتا کیسا ہے. گالم گلوچ تو نہیں کرتا رہتا، گھیٹے چغلیاں تو نہیں کرتا رہتا، جھوٹ تو نہیں بولتا رہتا، فضول باتیں تو نہیں کرتا رہتا، نہ شکریہ تو نہیں کرتا رہتا، شکوے تو نہیں کرتا رہتا. اگر کسی کے اخلاق کا اندازہ لگانا ہو کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق والا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جب چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کسی کا تذکرہ چل پڑے تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، رائے دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں اچھا انسان ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. کسی کے اخلاق کا اندازہ لگانا ہو کہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق والا ہے، تو بھی اس کی زبان کو دیکھا جاتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان کی مٹھاس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان کی کرواہٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جھگڑالو قسم کا انسان برے اخلاق کا مالک ہے. یعنی یہ زبان انسان کا اشتہار ہے، انسان کے اچھا یا برا ہونے کی ترجمانی کرتی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فلاں عورت کی نفلی عبادات کا ذکر کیا گیا، اس کی نفلی عبادات میں زیادتی کا تذکرہ کیا گیا، نفلی روزوں کا ذکر کیا گیا، صدقہ و خیرات کا ذکر کیا گیا۔ صحابی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فلانتا فذکر من اکثر صلاتها وصیامها وصدقتها، محبوب جی فلاں عورت نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہے، نفلی روزے بہت زیادہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ دیتی ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کرو، یہ پوچھنے والے کیا پوچھ رہے ہیں؟ فرائض کا نہیں پوچھ رہے، کیونکہ وہ یہ بات جان چکے تھے کہ فرائض کے بغیر گزارا نہیں ہے، فرائض کو ادا کرنے ہی ہوتے ہیں، فرائض تو ضروری ہی ہوتے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں نفلی عبادات کے بارے میں، نفلی عبادات کا ذکر کیا جا رہا ہے، فلاں عورت نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی بہت زیادہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ دیتی ہے۔ اور سوال کرنے والا محبوب جی سے پوچھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں عورت ہے، عبادتوں کی لمبی فہرست موجود ہے، نفل عبادتوں کی لمبی فہرست ہے، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس عورت میں ایک خامی ہے، ایک نقص ہے، ایک عیب ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا پوچھا؟ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس عورت کی زبان اچھی نہیں ہے، اس عورت کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ اس میں خامی ہے۔ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، ارد گرد رہنے والوں کو تنگ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ ذرا بتلائیں تو صحیح ایسی عورت کے بارے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسی عورت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ حضرات محترم غور کرو، فکر کرو، یہاں جنت اور جہنم کے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ کن سے فیصلے لیے جا رہے ہیں؟ فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، ساری کائنات کے امام ہے، نبیوں کے سردار ہے، خاتم النبیین ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے، بتلائیے تو صحیح، عبادات ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے، لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، زبان اچھی نہیں ہے، لوگ تنگ ہے، پڑوسی تنگ ہے، ہمسائے تنگ ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ بتائیں تو صحیح انجام ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے؟ حضرات محترم یہ نفلی عبادات، اسلام کے اندر نفلی عبادات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نفلی نماز یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ایک صحابی آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کرتا ہے، محبوب جی جنت میں میں عبادت چاہتا ہوں آپ کی۔ کیا سوال کرتا ہے؟ جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہتا ہوں، آپ کے گھر کے ساتھ گھر لینا چاہتا ہوں، آپ کی طرفدار ہے نا جنت میں؟ جنت میں نبی کی ہمسائیگی کے حقدار اللہ ہمیں بنائے، نبی کی ہمسائیگی کا حقدار اللہ ہمیں بنا دے جنت میں۔ کہتا ہے محبوب جی مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ، ایسا عمل بتاؤ جس کے کرنے کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ ذرا بتائے تو صحیح کوئی ایسا عمل، کوئی نسخہ کیمیا، ذرا تجویز تو کرے، ذرا بتائے تو صحیح۔ محبوب جی جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے نام پر درود پڑھنا فرض عین ہے،
नबी के नाम पर जो इंसान दुरूद नहीं पढ़ता, कायनात के इमाम ने फरमाया वो कायनात का बदील तरीन इंसान है, कंजूस तरीन इंसान है, जिसके सामने नबी का नामे नामी पुकारा जाए और वो दुरूद न करे। फरमाया जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं, 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजर व सवाब अता फरमा देते हैं। कहता है कोई ऐसा काम बताओ जिसके करने की वजह से मुझे जन्नत में आपका प्रवेश मिल जाए। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी मुझसे पूछने वाले, जन्नत में मेरी हमसायगी के खास मंद, जन्नत के अंदर मेरे घर के साथ घर लेने की तमन्ना करने वाले, खास करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू चाहता है जन्नत में तुझे मेरा पड़ोस मिल जाए तो फिर सज्जों की तादाद बढ़ा दे, सजदे ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दे। मतलब नफली इबादत का एहतमाम ज्यादा से ज्यादा कर। ये नुस्खा कीमिया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए नबी कायनात तजवीज़ करके गए हैं। जो इंसान, जो बंदा है मोमिन, जो बंदी है मोमिना जन्नत के अंदर मोहम्मद की रफ़ाकत चाहता हो वो नफली इबादत करना शुरू कर दे, उसे जन्नत में मोहम्मद का पड़ोस मिल जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये कोई छोटा अमल है और जिसके करने की वजह से मोहम्मद का पड़ोस जन्नत में मिल जाए। और रोजा, नफली रोजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर अमल की जगह बतला दी। हज करोगे इतना अजर सवाब है कि नहीं? ऐसे उम्रा करोगे इतना अजर सवाब है। और कोई भी दीन का गर्ज, कोई भी अमल अल्लाह ने जगह बता दी है, अल्लाह ने जगह बता दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया है कि इस इंसान के नामा हाल में इतनी नेकियां लिख दी जाएंगी, इतना अजर सवाब मिल जाएगा। जब रोजे की बारी आई तो रब ने फरमाया इतना अजीब अमल है रोजा, इसका अजर मैंने किसी को भी नहीं बताना। मैंने क़यामत के दिन अपने बंदे को सरप्राइज देना है रोजे का अजर सवाब। इतना बड़ा अमल ये रोजा, नफली रोजा। और सदका और खैरात ये तो छोटा अमल है। और इसी सदका और खैरात की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया के अंदर जन्नत की ज़बान पे लेकर के कहा था, मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, उस्मान आज के बाद अगर तू अमल करना भी छोड़ दे तो तेरी जन्नत वाजिब हो गई। इतना बड़ा जहल। लेकिन याद रखो इतनी इबादतें, रियाजतें, मेहनतें, मुशक्कतें, अगर जुबान अच्छी नहीं है, अखलाक अच्छा नहीं है, सुन्ने मोहम्मद की ज़बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत जो सबके लिए है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी है, मुसलमानों के लिए पैगाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया ऐसी औरत, ऐसा इंसान नफली इबादतों में बहुत आगे, ताकतों का एहतमाम करने वाला, नफली रोजे रखने वाला, सदकात के ढेर है, सदका और खैरात के ढेर है। अगर अखलाक अच्छा नहीं है, अगर जुबान अच्छी नहीं है, अगर जुबान कंट्रोल में नहीं है, जुबान काबू में नहीं है, क्या फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या फिन्नार, बता दो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को अंजाम ठिकाना जहन्नम। ज़बान का मामला बड़ा ही हसास है। अखलाक और ज़बान ये जरूरी है, ये भी इबादत है, ये अहम हिस्सा है इबादत का। लेकिन हमारे यहाँ अजीब सूरत हाल है, या तो इबादतें नहीं है या तो अखलाक नहीं है। अगर इबादतें हैं तो अखलाक अच्छा नहीं है, ज़बान काबू में नहीं है, ज़बान कंट्रोल में नहीं है। अगर जुबान कंट्रोल में है तो इबादत नहीं है। ये दोनों जरूरी है, लाजिम मलज़ूम है। और अखलाक और जुबान इसका बड़ा किरदार है। ये जरा देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का आगाज किया था, दावत शुरू की थी,
कुरैश के तमाम कबाइल को जमा किया था, बनो हाशिम को बुलाया था, बनो अब्दे मन्नाफ को बुलाया था। तमाम कबाइल जब जमा हो गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? सबसे पहले क्या कहा था कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कलमा, ये कहा था। नहीं नहीं नहीं, नबी कायनात ने सबसे पहले अपना अखलाक पेश किया था, सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास का तज़किरा किया था। क्या फरमाया था? एक कुरैश के कबाइल, मैंने तुम्हारे अंदर इतना अरसा गुजारा है, पता है कितना अरसा गुजारा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 40 साल गुजारे थे। एक दो दिन की बात नहीं, एक दो 4 साल नहीं, 40 साल गुजारे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश कर दिया तमाम लोगों के सामने, मुहासबे के लिए पेश कर दिया। पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सामने क्या कहा था? मोहम्मद, हमने आपको हमेशा सच्चा और सादिक और अमीन पाया है। आपकी जुबान बड़ी मीठी है, आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब पूछा गया था, अम्मी जी जरा नबी कायनात का अखलाक को बयान करो, नबी कायनात का अखलाक का तज़किरा तो करें, बयान तो करें। तो क्या फरमाया नबी जी ने? काना कुलुल कुरान। सवाल करने वाले से पूछा था, तूने कुरान नहीं पढ़ा हुआ? उसने कहा पढ़ा हुआ है कुरान। तो फरमाया सारे का सारा कुरान मेरे सर के ताज का अखलाक ही है, कायनात के इमाम का अखलाक ही है सारे का सारा कुरान। ये अखलाक, ये मीठी जुबान, और आपने भी तज़किरा कुरान में किया, रब रहमान में। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो, दुरूद पढ़ा करो नबी के नाम पर। क्या फरमाया था? अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके इर्दा गिर्द लोग जमा है, ये जनगड्ढा मौजूद है, ये लाओ लश्कर मौजूद है। क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो क्या है? आपका अखलाक अच्छा है, आपकी जुबान मीठी है, आप मीठी जुबान के मालिक हैं, इसलिए लोग आपके इधर भी जमा है, लोग जुड़ते हैं अखलाक की वजह से। नबी ने दावत देने से पहले अखलाक का तज़किरा किया, जुबान का तज़किरा किया, अपनी जुबान को पेश किया, अपने अखलाक को पेश किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक और औरत का तज़किरा किया गया। साहबी सवाल करते हैं, इन्ना कुरान का अल्लाह के यहाँ अमाल को तोला जाता है, अमाल का वजन किया जाता है, नीयत को देखा जाता है, तक़वा को देखा जाता है, परहेज़गारी को देखा जाता है, अखलाक को देखा जाता है, इलाहियत को देखा जाता है। माल की फरावानी को नहीं देखा जाता, ज़कात के ढेर को नहीं देखा जाता, नफली इबादत के अंबार को नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है? तक़वा देखा जाता है। क्या सवाल किया? इन्ना कुरान का तज़किरा मिन क़िल्लति सलातिहा व सियामिहा। महबूब जी बड़ा औरत नकली नमाज़ें कम करती है, नकली रोज़े कम रखती है, नकली सदका खैरात काम देती है, मेरे पनीर के टुकड़े सदका देती है, इतना कम सदका देती है। लेकिन उस औरत में एक खास बात है, उसकी एक सिफत है। वो सिफत क्या है? उसका अखलाक अच्छा है। क्या है? अखलाक अच्छा है। उसकी जुबान उसके काबू में है, उसकी कंट्रोल में है। बना तुकरी जीरानहा बिलिसानिहा। और लोगों सुनो और अपने गिरबानों में झांको, मैं भी झांकता हूँ। हम कहाँ खड़े हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरामीन बयान किए जा रहे हैं। क्या हम उसी रस में तो नहीं आ रहे? क्या बुरा अखलाक तो नहीं है हमारा? क्या हमारी जुबान हमारे काबू में है, कंट्रोल में है? जरा देखिए, इबादत की लंबी फहरिस्त मौजूद है, रिजेक्ट, नाकाबिले कबूल। किस वजह से? बुरे अखलाक की वजह से। यहाँ देखो, पनीर के टुकड़े सदका है, कम सदका है। क्या है? तो बला तुकरी जीरानहा बिलिसानिहा। हमसाए को, पड़ोसी को, इर्द गिर्द रहने वालों को, साथ बैठने वालों को फरमाया तंग नहीं करती, तकलीफ नहीं देती। आपका क्या ख्याल है ऐसी औरत के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में? जन्नत या जहन्नम? क्या फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया हिया फिल जन्नह। बतला दो नफली इबादतों की कमी के बावजूद अगर अखलाक अच्छा है, जुबान अच्छी है,
زبان میں کرواہٹ نہیں ہے، زبان قابو میں ہے، زبان کنٹرول میں ہے، یا پھر جنت، ٹھکانہ جنت ہے، ٹھکانہ جنت ہے۔ لوگوں اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو۔ بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح، ہر روزانہ جسم کے سارے اعضاء، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بیان کر رہا ہوں، فرمایا جسم کے سارے اعضاء زبان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہر روز روزانہ صبح زبان کے گرد جمع ہوتے ہیں، زبان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، زبان کی منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، واسطے رہتے ہیں، اے زبان تو ٹھیک ہو جا، درست ہو جا، اے زبان اگر تو ٹھیک رہی، درست رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ کون؟ یہ اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پورا جسم زبان کے پاس جمع ہوتا ہے۔ ہر روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی شان ہے، زبان کو واسطے دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہو جا، درست ہو جا، اگر تم ٹھیک رہی، درست رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹھیک نہ رہی، درست نہ رہی تو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، سزا ہمیں اٹھانا پڑے گی۔ یہ زبان کے ارد گرد یہ جو اعضاء ہیں، یہ زبان کے مخاطب ہوتے ہیں مذاکر۔ اسی زبان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور میں جس کا ان دو باتوں پر ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، بجلی کا مالک، نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، تمام قسم کی نظر و نیاز، دے دو، چڑھاؤ، منتوں، سماج کو دعاؤ، ان تمام کا مالک اللہ ہے، جس کا ایمان ہے، وہ فرمایا جس کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ قیامت میں قائم ہونا ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، زمین و آسمان کے نظام میں گرم برہم ہو جانا ہے، چاند سورج ستاروں میں بے نور ہو جانا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیقل خیرا، اگر اس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اخلاق اچھا کرے۔ کیا کرے؟ اپنا اخلاق اچھا کرے۔ فلیقل خیرا، یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اچھا جملہ ادا کرے، اچھی نصیحت کرے، اچھا مشورہ دے۔ فرمایا اگر واقعی اس کا اللہ پر ایمان ہے، اور فرمایا اگر اس کے پاس دینے کے لیے اچھا مشورہ نہیں ہے، کہنے کے لیے اچھا لفظ نہیں ہے، بولنے کے لیے اچھا جملہ نہیں ہے، تو فرمایا اگر اس کا واقعی اللہ پر ایمان ہے لیصمت، تو وہ خاموش رہے۔ یہاں یاد لوگ اگر کوئی کسی سے مشورہ کر لے، اس کو غلط مت ڈال کر پھر بعد میں کہتے لگائے جاتے ہیں، پھر ہنسا جاتا ہے، اس کا مزاج بنایا جاتا ہے، پھر سننا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فلیقل خیرا، اور مومن ہے اگر تو، میں نہیں کہہ رہا، تو مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے اگر تو مشورہ کر لے، تو غلط مشورہ دے دیتا ہے، تیرے پاس اگر اچھا مشورہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، فلیقل خیرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تو اچھی بات کہے، اچھا مشورہ دے، اگر نہیں ہے تو پھر تجھے زبان کو حد تک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیصمت، تو اگر مومن ہے تو پھر خاموش رہ جا، مومن ہے تو پھر تو خاموش رہ جا۔ ایک روایت میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، یہ زبان کو معمولی سمجھنے والوں، زبان کے معاملے کو اہمیت نہ دینے والوں، بات بات پر جھگڑنے والوں، گانم گلوچ کرنے والوں، دین کے چگلیاں کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، ذرا سنو تو صحیح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان مجھے، جو مومن مسلمان مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ سب یہاں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئے ہیں، رب کی فرما برداری میں آئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے،
اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ تو روزو تو پھر آؤ یہاں جنت کی ضمانتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، لے کر جاؤ، دے رہے ہیں، لے کر جاؤ جنت کی ضمانتیں اور عمل کرو، اللہ تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ما بینا لحییہ، یہ جو دو جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے اس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، ہم اس کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ زبان انسان کو جہنم کے اوپر نہ کھڑا کرے گی۔ یہ زبان انسان نے اگر اسے کنٹرول نہ کیا، انسان نے زبان پر اگر قابو نہ رکھا، فرمایا من یتوجہ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، یہ جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، آقا فرماتے ہیں جو انسان مجھے اس زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، کہتا ہے کہ آقا میں زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، زبان سے غیبتیں نہیں کروں گا، چغلیاں نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، فضول باتیں نہیں کروں گا، نشریاں نہیں کروں گا، شکوے نہیں کروں گا، گانے نہیں گاؤں گا، نہیں کروں گا، زبان سے اللہ کی بات کروں گا اور اس کے رسول کی بات کروں گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دو ٹانگوں کے درمیان ماں بین رجلیہ، دو ٹانگوں کے درمیان یہ جو شرمگاہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو انسان اس شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے کہ آقا میں شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں زنا کا حصہ نہیں کروں گا، زنا کے اڈوں کے قائم نہیں کروں گا، زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، وہ انسان محمد سے جنت کی ضمانت دے دے، جنت کی گارنٹی صرف دو کام کرنے سے، عبادتوں کے فرائض کے ساتھ، فرائض نہیں چھوڑنے، فرائض سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ نفلی عبادتیں کر کے فرائض چھوڑ کے دیگے پکا کے چڑھاوے دے کر منتیں کر کے سارا کچھ یہ سارے کام کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، جب تک فرائض کو نہیں اپناؤ گے تب بھی جنت نہیں ملے گی۔ فرائض کے ساتھ ساتھ فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت۔ آج ہم نے زبان کو اہمیت نہیں دی، زبان سے سر سے نظر کیا، زبان کے معاملے کو ہم نے اہمیت نہیں دی، تو پھر انجام کیا ہوا؟ انجام کیا نکلا کہ زبان ہمارے کنٹرول میں نہ رہی، اسی زبان کی وجہ سے صاف اور بہوٹیں کبھی نہیں بنتی، اسی زبان کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہر کسی کے اندر۔ کیوں؟ رسول اللہ کا فرمانے کی شان کہ زبان کو قابو کرو، کنٹرول میں کرو، نہیں کیا کنٹرول میں تو پھر لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی گئی تو پھر کیا ہوا؟ خونی رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کر دیا گیا۔ اسی قرآن کو پیٹ کر کے، محمد کے فرمان کو پیٹ کر کے انجام دنیا میں ہی، انجام دنیا میں ہی، آخرت کی سزا الگ ہے، آخرت کی سزا الگ ہے۔ لوگوں آؤ اپنی اصلاح کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے معاملے میں بہت کچھ بیان کیا ہے، قرآن میں بھی بہت کچھ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔